نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نا۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نا، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا، جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا، یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی۔ کہا فاطمہ کر کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا۔ دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں۔